ان کے پاس مطلب یہودیان عرب کے پاس آئی کتاب، ایک کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق، جو کتاب تصدیق کر رہی ہے، لما معکم، ان چیزوں کی یا ان باتوں کی جو بات ان کے پاس ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا، اس کو آسانی سے سمجھا دوں۔ قرآن پاک جو محمد تمہارے پاس پیش کر رہے ہیں اے یہودیان عرب، اس قرآن پاک میں جو چیز پیش ہو رہی ہے ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ توریت، وہ کتاب حق یا سچ ہے یا نہیں، وہ محمد کی پیش کی جانے والی کتاب بتا رہے ہیں۔ اس کو اور آسانی سے سمجھا دوں، جس پر تم کمان اور یقین رکھتے ہو وہ توریت ہے نا۔ تم یہی سوچتے ہو نا کہ ہم توریت پر ایمان لائے، ہم موسیٰ پر ایمان لائے، تو اس توریت اور موسیٰ کی سچائی بیان کرنے کے لیے جس کتاب کو محمد پیش کر رہے ہیں اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ تو صرف قرآن میں یہ نہیں ہے کہ محمد کو فالو کرو، جس کتاب پر تم اپنی زندگی کا محور، اپنی زندگی کا پورا حصہ سمجھتے ہو کہ ہم صرف توریت کو مانتے ہیں، تو دیکھ محمد کی کتاب جو ان پر نازل کی جا رہی ہے وہ کتاب خود تیری کتاب کی سچائی بیان کر رہی ہے۔ اب تو مان لو، اب تو مان لو۔ کہنا یہ ہے، جیسے آسانی سے بولتے ہیں ایک چور ہے، چور کے ہاتھ پاؤں اگر خود جواب دینے لگے کہ میں چور ہوں تو اب وہ انکار نہیں کر سکتا، اب وہ انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑے ایڈوکیٹ کی اب ضرورت نہیں پڑتی، پورے ہاتھ پاؤں جواب ایسے ہی بولتا میدان محشر میں قیامت کے دن۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگاتے ہیں، زبانوں پر تالے لگاتے ہیں، سیدھے دن مہر لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے ہم سے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ایسا کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ زبان سے بھی سچ بلوائے، قادر ہے نا، مگر نہیں، وہ صرف اس لیے کر رہا ہے، ایک تو اپنی قدرت دکھانا چاہتا، دوسرا اللہ نے بندوں کو مجبور نہیں رکھا، فیسلٹی دی ہے، مگر اس فیسلٹی کا اگر صحیح یوز کرو گے تو رحمت سے قریب ہو جاؤ گے، اور اگر غلط یوز کرو گے لعنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ وہاں تک آپ کو فیسلٹی دے گا، میدان محشر تک، تو وہاں پر بھی کہیں بندہ زبان کو بولنے کے لیے جو میں نے فیسلٹی دی ہے وہاں بھی کہیں جھوٹ بول دو، اس لیے وہاں پر تالے لگا دے رہا کہ وہاں پر بھی جھوٹ کہیں بندے نہ بولنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، آپ اس پر توجہ دیجیے۔ تو اب مجرم ہے سمجھیے، استاد نہیں بنے گا، بغاوت کرنے والا کبھی مت بنے گا۔ اگر کبھی نماز چھوٹ جائے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ بے توجہی میں سو گیا، شیطان نے سلا دیا، پروردگار آئندہ سے تیری بارگاہ میں صرف تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے پوری کوشش کروں گا نہ سو اور تیرے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے لیے کوتاہی نہ کروں۔ مگر دھیان رکھے گا اللہ نے ایک ذات ایسی رکھی ہے جس ذات کو بولتے ہیں محبوبوں کی ذات۔ محبوبوں کی ذات کے حوالے سے جب خدا پاک کچھ سننا چاہتا ہے تو بس پیار سننا چاہتا ہے، محبت سننا چاہتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں سننا چاہتا۔ اس کو دھیان رکھے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مقام صحبہ ہے، یمن کی سرزمین پر ایک جگہ ہے، اب آج اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحبہ عربی میں تو یہی زانوے علی پر مصطفیٰ سوئے ہوئے، علی کے زانوے پر مصطفیٰ سوئے ہوئے، اصل کا وقت ہے، کبھی آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں، کبھی زمین کی طرف چہرہ، بلندی کی طرف چہرہ کر کے اشارہ کرتے ہیں خدا کی طرف، خدا کو یاد کر رہا ہے، پستی کی طرف سب سے اعلیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ نبی کو دیکھتے ہیں، دیکھ ہی رہے تھے،
آنکھوں سے آنسو گر گئے. آنکھوں سے جب آنسو گرے تو وہ سارے مصطفیٰ پر پڑے. ایک بات اور یاد بتا دوں آپ کو، نبی کی آنکھ صرف سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے. بخاری شریف سبحان اللہ. تنام و عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. اور جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وحی کا کوئی وقت نہیں ہے. وحی کب آ جائے اس کا کوئی وقت نہیں ہے. تو اے حبیب، ہم آپ کے دل پر چونکہ وحی اتارتے ہیں تو دل ہمیشہ بیدار رکھنے والا. آنکھ سو جائے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم آنکھ پر وحی نہیں اتارتے، دل پر وحی اتارتے ہیں. تو وحی اترنے کی جگہ دل ہوتی، اسی لیے نبی کا جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ آنکھ بند کرتے ہیں صرف، سوتے ہی نہیں، وہ آنکھ بند ہوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے. کب جبرائیل آ جائے، کون سی خوشخبری لے کر آئے، کون خبر لے کر آئے پتہ نہیں. خیر توجہ دیجیے. حضرت علی، یہ حدیث اس لیے میں بولا ہوں تاکہ ایک اور جو محبت کی بات معلوم ہوگی وہ آٹومیٹک سمجھیے گا. جب نبی کا دل جگا رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقام علی نہیں، مقام امتحان علی ہے. علی کے امتحان کا مقام ہے. حضرت علی کے جب آنسو گرے تو نبی کے رخسار پر گرے. رخسار پر گرے تو دل تو بیدار ہی تھا، آنکھوں کو بیدار کرنا پڑا. مدینۃ العلم کو باب العلم کی خاطر بیدار کرنا پڑا. حضرت نبی پاک نے جب آنکھیں کھولی تو علی کے روتے ہوئے آنکھ کو جب دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا، علی کیا ہوا تھا؟ جانتے ہیں جو دل خدا اور رسول کی محبت میں ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کو خاص مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس کے ہزاروں میل تک شیطان بھٹک نہیں سکتا، ہزاروں میل تک. اتنے کیپچر میں، اتنی سیکورٹی کے ساتھ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. حضرت علی سے جب پوچھا یار کیوں رو رہے ہیں تو علی نے کہا، یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. نبی مسکرا ہی رہے، دھیان دیجیے گا، کمال ہے. تو حضرت علی روتے روتے کہنے سمجھا. تو یہ بات نے کہا کیوں قضا کیا تم؟ آپ سوئے ہوئے تھے. میں اچھے سے جانتا ہوں جبریل جیسی ذات کو حکم ہے کہ نبی جب سوئے رہے تو قدم کو بوسا دینا، قدم کو بوسا دینا. اور آپ تو سر انور میرے پاس رکھے ہوئے تھے، میں کیسے آلہ تھا. میں اسی لیے سرکار نہیں. اچھا تو ٹھیک ہے، وضو ہے نا؟ ہاں ہے. آپ نے کہا نماز پڑھنا ہے نا، نماز کے پڑھنے تک کے لیے میں نکال دیتا ہوں. نماز کے پڑھنے تک کے لیے اشارہ کیا آپ نے. سورج الٹے پاؤں پڑھتے ہیں، الٹے پاؤں فوراً نکالا، آپ نے حکم دیا. یہاں تک کہ علی نے نماز پڑھا، نماز جیسی ختم ہوئی سورج ڈوب گیا. اس کے بعد محبت کا ایک سوال کیا تھا، یہ نقطہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، وہ نقطہ ایک محبت کا سوال کیا تھا علی نے، یا رسول اللہ کچھ تو بتائیے. عجیب عجیب سوال آ گئے. تو دو لفظ میں سارے سوال کو کلیئر کر دیا نبی پاک نے. کہا علی پہلے بھی نمازی میں تھے، ابھی بھی نمازی میں تھے، پہلے ہی بھی نمازی میں تھے اور ابھی بھی نمازی میں تھے. کمال ہے. علی باب العلم ہے، کیسے نہیں سمجھیں گے نبی کے جملے کو؟ یا رسول اللہ سمجھیں گے. نماز خدا کے لیے پڑھتے ہو نا، مگر اس سے میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا مقصود ہوتا ہے. میری آنکھ کو ٹھنڈک، میں نے کہہ دیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو اے نمازیوں، تم جو نماز پڑھتے ہو تو نبی خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو امتیوں کی نماز کا مقصد مصطفیٰ کی خوشی ہوتی ہے. تو تم تو میری ہی خوشی کے لیے نا، میری ہی خوشی کے لیے نا. تو پرسوں بھی تو اسی میں تھے، ابھی بھی اسی میں ہو. سبحان اللہ. اتنا خوش ہو گئے کہ آپ خوشی کے آنسو گر رہے ہیں حضرت علی سے. آپ کہنا یہ جو چاہ رہا ہوں، محبت والا دل ہمیشہ رکھیے، پھر آپ خدا کی قسم مرنے
سے